اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 42 سورہ اعراف 8واں سپارہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ہم کسی شخص کو، کسی جان کو، کسی فرد کو اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے۔ وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک لوگوں کا حال اور حسن انجام بیان کیا اللہ تعالیٰ نے جب بدبخت لوگوں کا ذکر کیا تو اب ان کے بعد سعادت مند لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا کے ساتھ عمل صالح بھی ہے۔ اس سے پہلے مجرموں کا ذکر ہوا تھا کہ مجرم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ دیں گے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ آگ ہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا، یہ جملہ جو ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ یا طاقت سے مطلب یعنی طاقت کہیں یا آپ اس کی کہیں کہ بوجھ، اس کی جو ہمت ہے، اس کی جو اپنی وسعت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ یہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے، معترضہ، ٹھیک ہے۔ اس سے جملے کو بیچ میں لانے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنت پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ انسان کی وسعت اور طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ پر بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ جو آپ نبھا نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے ان کا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا کوئی ہم پر حکم نہیں جاری کیا جو ہمارے لیے کرنا مشکل ہو، سب اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ جو کچھ انسان پر بوجھ ہے انسان اس کو نبھا سکتا ہے، آرام سے کر سکتا ہے۔ انسان کے لیے اس کا کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اتنے ہی بجا لانے فرض بھی ہیں جتنے انسان میں طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 7288 ہے، کتاب الاعتصام ہے، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی، یعنی مجھے چھوڑ دو، ما ترکتم انما ہلاک من کان قبلکم بسؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فأتوا منہ ما استطعتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں، یعنی تم سے کوئی بات نہ کہوں، تم بھی مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑے رکھو، بلا وجہ یعنی فضول کے، فالتو کے، خواہ مخواہ کے سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوالات اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے کیا کرو، رک جاؤ، اجتناب کرو، پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ کتنا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کتنا چلنا ہے، سنت پر کتنا عمل کرنا ہے، اور اللہ کی بات کو کتنا ماننا ہے۔ فرمایا فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تم میں طاقت ہے، طاقت بھر۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو ٹیک لگا لو، لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ جس طور پر ادا کر سکتے ہو کر لو۔ ہاں، جب اگر تم بے ہوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قلم بھی اٹھا لیا، معاف کر دیا، کیونکہ حالت بے ہوشی میں تم پر حکم ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ بات ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا،
5 وقت کی صرف نماز ہے، اس کے علاوہ نوافل آپ کی صحت اور طاقت کے اوپر مبنی ہے کہ آپ کتنا ادا کر سکتے ہیں، نوافل ہیں یا یہ کہ نفل روزے ہیں۔ سال میں صرف ایک مہینے کا 30 دن کا یا 29 دن کا ہی روزہ ہے، زیادہ اللہ نے بوجھ رکھا ہی نہیں ہے بندوں پر۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ مالداروں پہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% ہی ہے، زندگی بھر میں ایک مرتبہ ہی حج کرنا ہے، تو زیادہ بوجھ اللہ نے رکھا نہیں۔ اگر یہ بوجھ رکھ دیا جاتا کہ رات بھر کھڑے ہو کر قیام کرو پھر صبح روٹی ملے گی، تو پھر کیا کرتے؟ کرنا پڑتا نا، کیا کرتے؟ روٹی کھانے کے لیے تو پھر رات بھر کھڑا رہنا پڑتا۔ اسی طریقے سے دن بھر روزہ رکھنا پڑتا کہ اگر ہوتا کہ شام میں تمہیں چائے ملے گی، شام میں تمہیں پاپے ملیں گے، تو دن بھر اس کے لیے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا اور دن بھر تمہیں مزدوری کرنی پڑے گی، دن بھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا پڑے گا، غریبوں میں جا کے روزی تقسیم کرنی پڑے گی، نہیں تو شام میں تم کھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ تو پھر کیا کرتے؟ کرنا پڑتا، کیونکہ ظاہر اپنا پیٹ بھی تو انسان کو سب کچھ کروا ہی دیتا ہے۔ تو اللہ نے طاقت سے زیادہ بوجھ رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں دی ہیں، لیکن لوگ اپنی آسانیوں کے غلط فائدے اٹھاتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ان پر پورا ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا۔ آپ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں، بیماروں کے لیے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری رعایتیں دی ہیں، غریبوں کے لیے ویسے بھی بہت ساری رعایتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے لیے۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوں، ان کو دین کی سوجھ بوجھ نہ ہو، سمجھ نہ ہو، ان کے لیے بھی سیکھنے کی بہت ساری رعایتیں ہیں ان کے لیے۔ تو یہ بات ہے، لیکن جس نے طاقت بھر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا، یعنی فرض ادا کر دیا، حق اللہ تعالیٰ کا کون ادا کر سکتا ہے؟ حق سے مراد یہاں پر فرض ہے، ادا کر دیا، اللہ کی بات مان لی اپنی طاقت بھر، تو وہ لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب ایک چیز یہاں سوچنے کی ہے کہ جنت میں جب ہمیشہ رہیں گے تو کیا بور نہیں ہوں گے کیا؟ یہ ایسے خیالات اور وسوسے آ بھی جاتے ہیں، اور ہماری نئی جنریشن میں تو زیادہ ہی کچھ وسوسے اور خیالات آتے ہیں دین سے متعلق، کیونکہ وہ دین کی بہت سی باتوں سے ناواقف ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ جب جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو فوراً ایک وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ یار پھر تو بوریت ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں کیسے رہیں گے؟ تو اس طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو جب وہ جنت کے بارے میں یہ بات سنتے ہیں تو ان کو ایک وہم سا ہوتا ہے۔ اب آپ کو ہم یہاں پر یہ کچھ بتانا چاہیں گے کہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے تو بور ہوں گے کہ نہیں بور ہوں گے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی دنیاوی زندگی پر غور کریں، دنیاوی معاملات اور معمولات پر غور کریں، دنیاوی صحت اور آسائشوں پر غور کریں۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ کسی کو 70 برس 80 برس عمر مل جاتی ہے، وہ لیکن مرنا نہیں چاہتا۔ دنیا کے اپنے زیبائش و آرائش اور نمائش میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ جیے، اپنے گھر ایسے بناتا ہے، ایسے سجاتا ہے کہ جیسے کہ گویا وہ یہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ دیکھیے، گھر کے اپنے فرش ہی نہیں، در و دیوار ہی نہیں، کھڑکیاں دروازے ہی نہیں، بلکہ چھتوں کو بھی سجاتا ہے نا، مطلب ہر چیز کو سجاتا ہے، اپنے بستر، اپنے کمرے کو، ایون یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ تعجب خیز بات ہے، اپنے باتھ روم کو بھی سجاتا ہے۔ حالانکہ باتھ روم میں اس کو کتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی دیر بیٹھنا ہوتا ہے۔ باتھ روم میں انتہائی ضرورت کے وقت وہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی باتھ روم بھی آپ اب دیکھیں گے تو غریب تو ایسے اس طرح کے کمرے کا بھی تصور نہیں کر سکتے، کمزور لوگ تو اپنے اس طرح کے یعنی بیڈ روم کا بھی تصور نہیں کر سکتے جس طرح کے اب لوگوں کے باتھ روم بن رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان یہاں جینا چاہتا ہے، بلکہ جینا نہیں چاہتا، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ اپنی دنیا کو اس طرح سجاتا ہے کہ جیسے گویا کو یہاں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ رہ نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں، آپ یہ جو ہماری جدت ہے اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی سرجریاں ہو رہی ہیں اور جو کچھ بھی یعنی میڈیسن کے ذریعے سے، مطلب سائنس کے ذریعے سے کیا کچھ وہ انسان کرنا چاہ رہا ہے، اپنے جسم پر امپلیمنٹ کر بھی رہا ہے، کروا بھی رہا ہے، وہ اپلائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جینا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ تندرست اور صحت مند توانا رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ یعنی وہ جوان رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ وہ طاقتور فٹ فاٹ رہنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ جم جوائن کرتا ہے، اسی لیے وہ ڈاکٹر سے ہر 6 مہینے پہ اپنے چیک اپ کرواتا ہے اور وقفے وقفے سے ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کے لیے وہ رجوع کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے، دنیا کی
تمام سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے کہ میں یہاں بھی دیکھ لوں، لندن بھی دیکھ لوں، امریکہ بھی دیکھ لوں، پاکستان بھی دیکھ لوں، انڈیا بھی دیکھ لوں، بنگلہ دیش بھی دیکھ لوں، عرب کنٹریز بھی دیکھ لوں، مڈل ایسٹ بھی تمام سیر کر لوں، کوئی جگہ باقی نہ رہے، جانا چاہتا ہے وہ ناردرن ایریاز کے، وہ وقفے وقفے سے سیر و تفریح کرتا رہتا ہے جس کے پاس پیسے ہیں، کبھی آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، ٹھیک ہے، کوئی ترکی کے دورے لگا رہا ہے کہ بھائی ٹرکش کی جو ہے نا وہاں پہ دیکھنا ہے، کوئی کہیں کے دورے لگا رہا ہے، کوئی کہیں کے جس کے پاس پیسے ہیں، نہیں ہے تو ظاہر ہو بیچارہ بیٹھا ہی ہوا ہے، لیکن ہے جس کے پاس، اس کی بات ہو رہی ہے، جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ متقی ہے، بلکہ اس کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھکا کے، اپنے پیسے خرچ کر کے، خرچ نہ بھی کرنا چاہے تو ظاہر ہے بغیر خرچ کیے تو ظاہر ہے اس کو سیر و تفریح نہیں ہو سکتی، نہیں ڈسکوری نہیں کر سکتا وہ، تو ظاہر ہے لازمی بات ہے کہ پیسے بھی پھینک رہا ہے، اپنا وقت بھی لگا رہا ہے اور تھک بھی رہا ہے۔ دنیا کی سیر و تفریح بغیر تھکے نہیں ہو سکتی، تھکتا ہے، تھکا ماندہ ہو جاتا ہے، دن بھر سیر و تفریح کرنے کے بعد رات میں بے خبر سو جاتا ہے۔ صحت مند انسان بیمار ہو تو ظاہر ہے لازمی بات ہے نہیں سو سکتا۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ اتنا کچھ یعنی برداشت کر کے سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، وہ کہتا نہیں ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ جی نہیں سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ دوسروں کی موت دیکھتا ہے، اپنے آپ کو عبرت نہیں حاصل کرتا، لیکن ہمیشہ جی نہیں سکتا۔ خالد کا مطلب ہی ہوتا ہے نا خلد بری کہتے ہیں آپ نا، جنت کو خلد بری ایک نام ہے، کیوں؟ یعنی ہمیشہ کا گھر ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں پر تو بیماری بھی نہیں ہوگی، وہاں پر بڑھاپا بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کمزوری بھی نہیں ہوگی، وہاں پر محتاجگی بھی نہیں ہوگی، وہاں پر فقیری بھی نہیں ہوگی، وہاں پر تنگ دستی بھی نہیں ہوگی، وہاں پر لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور وہاں آپ کا پیسہ آپ خرچ کریں گے تو اور مزید آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، کم بھی نہیں ہوگا۔ سواریوں کے لیے دشواری بھی نہیں ہوگی، جتنی بھی سیر و تفریح کر لیں، ماننا نہیں ہے کہ ہاں تھک ہار گئے آپ، نہیں۔ تو وہاں پر آپ ظاہر ہے آپ کے لیے سیر و تفریح کے بے شمار مواقع بھی ہوں گے، اور بے شمار آپ کے پاس آسانیاں بھی ہوں گی، بے شمار آپ کے پاس طاقت بھی ہوگی، اور بے شمار آپ کے پاس وقت بھی ہوگا، اور بے شمار آپ کے پاس جگہیں بھی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے آپ کیسے آپ وہاں سے نکلنا چاہیں گے؟ ایک ایک جگہ کو آپ دیکھنے کے لیے یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، آج یہ دعوت کھا رہے ہیں، آج وہ دعوت کھا رہے ہیں، مرنے کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ جب آپ کو یہ سنایا جائے گا مژدہ کہ آپ ہمیشہ رہیں گے، تو اس خوشی میں کہ اگر موت ہوتی تو انسان مر جاتا، کبھی کبھی انسان خوشی سے بھی مر جاتا ہے نا، کبھی کبھی انسان رنج سے مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کوئی ایسی خبر سن کے، اور کبھی کبھی خوشی میں انسان مر جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب وہ سنے گا کہ موت ختم ہو گئی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، تو اگر موت ہوتی تو انسان اس خوشی میں مر جاتا وہاں جنت میں، پتہ ہے آپ کو، اس خوشی میں جنتی مر جاتے کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمی بھی اس غم میں مر جاتے کہ اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ ہمیشہ کی جو جنت ہے وہاں بورنگ نہیں ہے، وہاں پہ بوریت کوئی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے وہاں بور ہو رہے ہیں کہ جناب کیا کریں، کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ وہاں آپ کے لیے سیر و تفریح کے، وہاں آپ کے لیے نظر و نظاروں کے بہت سارے مواقع ہوں گے، تو اس لیے وہاں پر بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کچھ چند مثالیں دی، لیکن آپ وہ دیکھیں کہ کچھ لوگ غریب فقیر ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں، پھر بھی مرنے کے نام سے ڈر جاتے ہیں، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ایون یہ کہ وہ اتنا زیادہ ڈسہارٹ ہو جائے اپنی زندگی سے، اتنا زیادہ ظالموں کے درمیان گھر جائے، اتنا زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ درندے صفت لوگوں کے درمیان وہ گھر جائے، تو اور بات ہے کہ مرنے کی تمنا کرے۔ یا کبھی لوگ خودکشی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ وہ انسانوں کے درمیان نہیں رہتے، وہ اصل میں جن کے درمیان رہتے ہیں وہ انسانی خول پہنے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ہوتے ہیں بھیڑیے یا درندے۔ تو جب ان کے درمیان انسان پھنس جاتا ہے تو اس زندگی سے موت کو بہتر سمجھتا ہے، اور خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کر کے گنوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اس مرنے کا بھی کوئی یقیناً فائدہ نہیں ہے، خودکشی کرنا ویسے بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر بھی کسی حال میں بھی انسان مرنے کو پسند نہیں کرتا، بس بہت ہی زیادہ بتایا نا کہ جب انسان کی جان پر ہی بن جائے اور بھیڑیوں اور درندوں کے درمیان گھر جائے تو اور بات ہے، ورنہ کوئی بھی غریب ہو تو غریب، امیر ہو تو امیر، صحت مند ہو تو صحت مند، بیمار ہو تو بیمار، یا جو جس حال میں ہے مرنا نہیں چاہتا،
تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو اتنی تکلیف دہ اور تکلیفوں سے بھرپور اور لوگوں کی طرف سے آزمائشوں سے بھرپور جو زندگی ہے، اور اس میں انسان کے پابندیاں بھی بہت ہیں، امتحانات بھی بہت ہیں، اس کے باوجود بھی یہاں انسان مرنا نہیں چاہتا، تو پھر جنت کی جو پرسکون اور پرفضا اور پرفرحت ماحول ہوگا اور پرفرحت زندگی ہوگی، پرسکون زندگی ہوگی، تو وہاں کون مرنا چاہے گا؟ وہاں کون بور ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں تو انسان کے مزے ہی مزے ہیں، گھومنا پھرنا بھی ہے، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، بیماری بھی کوئی نہیں ہے، دہشت گردی کا اندیشہ بھی کوئی نہیں ہے، ظلم و زیادتی کی کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ کوئی ظلم کرے گا، چور ڈاکوؤں کی طرف سے بھی کوئی دہشت اور وحشت نہیں ہے، دہشت گردوں کے حملوں کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے کہ ہاں ادھر سے دہشت گرد آ جائیں گے، لٹیروں کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، کسی سے دھوکے اور فریب کا بھی کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں ہے، کوئی محبوب ہم سے بے وفائی کر جائے اس کا بھی خطرہ نہیں ہے کہ محبوب کی بے وفائی کا، نہیں، وہاں پہ وفا ہی وفا ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کا جو جوڑ ہے، آپ کے جو جوڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وفا کریں گے، اپنی یعنی حقیقی محبت کا مظاہرہ کریں گے، اظہار کریں گے، ایک دوسرے کے لیے تیار ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے زینت کریں گے، تو اب ایسے یعنی پرفضا ایسے خوشحال ماحول میں آپ بتائیں کیسے بور ہو سکتے ہیں اور کیسے مرنا پسند کریں گے؟ وہ تو بہت ہی خوشی کا موقع ہوگا، بے انتہا آپ کے لیے بہترین زندگی ہوگی وہاں پر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی مرنا نہیں چاہے گا، بلکہ وہ آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ جس زندگی کو دیکھ کر انسان اپنے وقت کو، اپنی جگہ کو، اپنے ماحول کو بدلنا بھی نہیں چاہے گا، وہاں ہمیشہ رہنے سے انسان خوش ہوگا اور اس کی خوشی میں اضافہ بھی ہوگا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جنت کی زندگی انسان کے لیے بور کرنے والی ہوگی، یا ہمیشہ کیسے رہیں گے، ہمیشہ کیا کریں گے، وہاں کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، آپ یہ نہ سمجھیں، آپ جو چاہیں گے، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے، جو آپ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جو عرضی پیش کریں گے وہ بھی آپ کی مراد پوری کر دی جائے گی، ایون یہ کہ کسی کو اگر اس بات کا شوق ہوگا کہ میں کھیتی باڑی کر لوں جنت میں، تو اس کے لیے کھیتی باڑی کا انتظام بھی ہو جائے گا، وہ کھیتی باڑی بھی کر لے گا، مطلب اب ہر طرف آپ کے لیے سرور ہی سرور ہوگا، مسرت ہی مسرت کا موقع ہوگا، کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے جو اپنے ہوں گے، جو پیارے ہوں گے، ان سے ملاقات کے پورے پورے مواقع آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے پاس گھوڑوں کی سواریاں ہوں گی جہاز کی طرح، ان کی شکلیں گھوڑوں کی سی ہوں گی اور ان کی رفتار جہاز کی طرح ہوگی، وہاں پر کوئی گندگی بھی نہیں ہوگی، کوئی پولیوشن بھی نہیں ہوگا، ہر طرف صاف ستھرا، صاف و شفاف ماحول ہوگا، جنتی لوگ کبھی اپنے بچوں سے ملنے جائیں گے، کبھی اپنے والدین سے ملنے جائیں گے، کبھی اپنے پڑوسیوں سے ملنے جائیں گے، کبھی اپنے دوستوں سے ملنے جائیں گے، کبھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ملاقات کے لیے جائیں گے، اور کبھی وہ اپنے رب تعالیٰ عز و جل کے دیدار کے لیے جائیں گے، تو وہاں پر کوئی بورنگ ماحول نہیں ہوگا، کوئی بوریت کا موقع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، لیکن یہ جنت ملے گی کس کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، صالح عمل بھی ہیں، ان کے اعمال اور عمل ان کے کیا ہیں؟ صالح، نیک ہیں، صالحات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی اتنا بوجھ نہیں رکھا جس کو آپ نبھا نہ سکیں، جس کو آپ ادا نہ کر سکیں، آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے، آپ خود کون سا پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے جھوٹ بولیں، آپ جھوٹ کو چھوڑ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، دھوکے کو چھوڑ سکتے ہیں، فریب کو چھوڑ سکتے ہیں، رشوت کو چھوڑ سکتے ہیں، سود کو چھوڑ سکتے ہیں، حرام کو چھوڑ سکتے ہیں، حلال کے مواقع اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اور یہ تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کا بس موقع ہے، تھوڑا سا آپ کر لیں، بہت سے ٹائم میں، ہمیشہ کے وقت میں آپ آرام کی زندگی، پرسکون زندگی بسر کریں گے، تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت آپ کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ تھوڑے سے ٹائم میں آپ اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، ہاں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کرنے والوں کے لیے کوئی بہانے کا موقع نہیں، نہ کرنے والوں کے لیے 100 بہانے ہیں، ہر موقع پہ بہانے ہی بہانے ہیں، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آج کیسے ہو سکتا ہے، یہ آج کے دور میں یہ کیسے قرآن مجید کی آیت پہ عمل ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے دین بنا کر بھیجا ہے،
جو عمل 1400 سال پہلے آسان تھا وہ آج بھی آسان ہے، جو 1400 سال پہلے مشکل تھا وہ آج بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور جنت کے لیے تیاری کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔